رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھنے کے لیے اور تقویٰ پر قائم رہنے کے لیے ایک اور بات بھی، ایک اور چیز بھی یا ایک امر کی طرف بھی توجہ دلائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ خوشخبری عطا فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں آخری عشرے کے میں لیلۃ القدر، ایک روایت میں آتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور محاسبہ نفس کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے، لیکن رمضان کے روزے بھی وہی اہمیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک رات میں گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن گزشتہ عمل بھی سامنے ہے، اور رمضان میں بھی 30 دنوں میں یہی عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شرائط ہیں جو ضروری ہیں، رمضان کے روزے بھی اور لیلۃ القدر کا پانا اور گناہ بخشوانا بھی، کہ ایمان اور نفس کا محاسبہ۔ اگر پہلے دنوں میں کوئی کمزوری رہ گئی تھی تو آخری دنوں میں اسے دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف لیلۃ القدر جس کو ملے گی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، بلکہ ہر شخص جو روزوں سے اور لیلۃ القدر سے ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے گزر رہا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات اور شرائط رکھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی یہ شرائط رکھی ہیں، بہت ساری جگہوں پر ایمان کو اعمال صالحہ کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ بس اس طرف بھی توجہ رہنی چاہیے ہماری کہ ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ساتھ ہی نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قرآن کریم میں نشانیاں بتائی ہیں مومنوں کے لیے۔ ایک مثلا یہ نشانی بتائی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی مومن تو صرف وہی ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ تو مومن کی یہ نشانی ہے کہ ہر وقت اس احساس میں رہے کہ خدا کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیے ہیں۔ جب بھی اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی چیز یاد کرائی جائے تو فوراً ڈر جائے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بس جب متعدد جگہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اعمال صالحہ بھی بجا لانے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طرف کرنے کا خدا تعالیٰ کا حکم میں اس توجہ دلائی جاتی ہے، تو اس کو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا تعالیٰ کے حوالے سے ان کی ادائیگی کو کہا جائے اور پھر انسان ان کی ادائیگی کی طرف توجہ نہ دے، تو کیا وہ اس آیت کے تحت مومن کے زمرے میں آتا ہے؟ یا ہم اگر نہیں توجہ دیتے تو ہم آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اور اپنے ایمان کی حالت کو دیکھتے ہوئے روزے رکھے یا لیلۃ القدر سے گزرے تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ بس رمضان اور لیلۃ القدر کی برکتیں مشروط ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات مشروط ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے ایمان میں کمزوری ہے
اور دوسروں کے حقوق غصب کر رہا ہے، اور پھر بھی اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کا نظارہ کیا، اگر دعا کی خاص کیفیت اس میں پیدا ہو کر اپنی حالت میں مکمل انقلاب لانے والا یہ حالت بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت نے اسے نوازا ہے، جس کا تقاضا اب یہ ہے کہ اس پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے۔ اگر یہ حالت نہیں تو ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ لیلۃ القدر سمجھا ہو وہ انسان وہ نفس کا دھوکہ ہو۔ آپ نے یہی فرمایا ہے، ایمان بھی کامل ہو، نفس کا محاسبہ بھی ہو۔ بس اس نقطہ کو ہمارے سامنے حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر صرف وہ خاص رات ہی نہیں، 3 صورتیں ہوتی ہیں لیلۃ القدر کی۔ ایک وہ رات جو رمضان میں آتی ہے، ایک وہ زمانہ جو نبی کا زمانہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے اس کی لیلۃ القدر وہ ہے جب وہ پاک اور صاف ہو گیا، دنیا کے تمام گندوں اور میلوں سے پاک ہو گیا، اپنے ایمان میں مضبوطی سے قائم ہو گیا، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے تمام برائیوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ بس یہ وہ لیلۃ القدر ہے، اگر ہمیں میسر آ جائے اور ہم خالص اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بلند کرنے والے بن جائیں، تو یہ ہمارا وہ مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم نے یہ مقام حاصل کر لیا یا ہم یہ کر لیں تو ہر دن اور ہر رات ہمارے لیے قبولیت دعا کی گھڑی بن جاتی ہے۔ ہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو ماننے والے ہیں، ہمیں اپنی حالتوں میں انقلاب پیدا کرتے ہوئے اپنے ایمانوں کو اس مقام تک لے جانے کی ضرورت ہے جہاں ہمارا ہر قول و فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو جائے۔ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے والے بن جائیں، اور رمضان کی برکات ہمیشہ ہمارے اندر قائم رہیں۔ اللہ کرے ہمارے میں سے بہت سے اس لیلۃ القدر کو بھی پانے والے ہوں، جو قبولیت دعا کا خاص موقع ہے جو ان آخری دنوں میں، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو پانا ہمیں نیکیوں اور تقویٰ پر چلانے والا اور ان سے مزید بڑھانے والا ہو۔ ہمارے گزشتہ تمام گناہ بھی بخشے جائیں، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ہم میں قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے اپنے خاص فضل سے۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے،